آپ کے سامنے اب میں وہ کمنٹ رکھنے لگا ہوں. سوال کرتے ہیں ڈی کوڈ سٹڈیز، لکھتے ہیں سنن ابن ماجہ 1944 واٹ اباؤٹ دس. تو یہ حدیث جو ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. حدثنا ابو سلمۃ یحیی بن خلف حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10 ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. تو یہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10 کہ آیت رجم اور رضاعت کبیر نازل ہوئی تھی، یہ دو آیتیں. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، اور یہ جو آیتیں ایک ورقے پر ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی میرے تخت کے نیچے میں نے رکھی تھی. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، تو ہم سب مشغول ہو گئے. دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا، تو ایک بکری داخل ہوئی اور وہ ورقے جس پر یہ دو آیتیں لکھی ہوئی تھی، آیت رجم اور رضاعت کبیر کی آیت، اس کو وہ بکری کھا گئی. تو یہ جو بھائی ہے ان کا اعتراض یوں ہے کہ قرآن کی دو جو آیتیں تھی وہ تو بکری کھا گئی، تو قرآن مکمل کیسے ہوا؟ اس کو صحیفے میں قرآن کے مصحف میں لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو پہلے تو یہ جو حدیث ہے اس کی سند ہم دیکھ لیتے ہیں. جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے گرین کلر سے وہ راوی آپ دیکھ لیے: ابو سلمہ یحیی ابن خلف، عبد الاعلی عبداللہ ابن ابی بکر، عمرہ عائشہ، عبد الرحمن ابن القاسم اور ان کے والد ابی ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو تمام راوی ہے یہ ثقات راوی. اور محمد ابن اسحاق، یہ آپ کو اس کو دھیان میں رکھنا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے. دوسرا کیا کہ کون سی آیتیں کھائی گئی؟ آیت رجم اور رضاعت کبیر کی آیتیں. اور تیسری بات یہ بکری کے کھانے کا واقعہ. یہ تین چیز کو آپ کو نوٹ کرنا ہے. اچھا، اب یہ تین چیز آپ نے نوٹ کر لی. اب یہ حدیث صرف یہاں نہیں آئی، سنن ابن ماجہ کے اندر نہیں آئی. یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں بھی آئی ہے، مسند ابی اعلیٰ میں بھی آئی ہے، موطا امام مالک میں بھی آئی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی آئی ہے، سنن نسائی میں آئی ہے، مسند امام احمد میں بھی آئی ہے یہ حدیث. اور اس سے بڑھ کر یہ اعتراض کرتے کہتے صحیح مسلم میں ہے، اس پہ تو کوئی جرا نہیں کر سکتا. لیکن یہ جہاں پہ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر ہے 1452A 1452B 1452C، لیکن اس کے اندر تو بکری کے کھانے کا واقعہ ہی آیا نہیں ہے. بس یہ اتنا واقعہ ضرور ہے کہ جو آیت معلومات تھی، دونوں آیتیں تھی، آیت رجم اور آیت رضاعت کبیر، وہ دونوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں ہے. لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بکری کے کھانے کا واقعہ. یہ صرف یہاں پہ ہی ہے. جہاں کہیں بھی یہ واقعہ نقل ہے وہاں پہ یہ بکری کے کھانے کا واقعہ نقل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ منسوخ التلاوتی آیتیں تھی یہ. پھر چاہے بکری کھا جائے یا کچھ ہو جائے، کتنے صحابہ کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جو آیتیں منسوخ ہو چکی ہے ان کو جلا دیا جائے یا تو کسی بھی طریقے سے ڈسٹروائے کر دیا جائے. کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ 58 ہجری تک زندہ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو وصال ہوا تھا وہ 11 ہجری میں ہوا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا 58 ہجری میں. تو اتنے سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ بھئی قرآن کے اندر دو آیتیں باقی ہے، اس کو مصحف میں لکھا ہوا تھا، قرآن کے اندر آپ نے جمع نہیں کی، قرآن تو ادھورا دے گا. ایسا کوئی نے اعتراض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ آیتیں منسوخ التلاوت تھی. مسند احمد میں جو یہ حدیث آئی ہے، مسند امام احمد، ٹھیک ہے، 43 جلد نمبر ہے 43. اب یہ جو یہاں پہ آئی ہے، یہاں پہ بکری کے کھانے کا واقعہ ہے. کیا ہے کہ بکری داخل ہوئی اور کھا گئی. یہاں پہ یہ واقعہ ہے مسند امام احمد کے اندر، جلد نمبر 43، حدیث نمبر 36,316. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی راوی کون ہے؟ ان ابن اسحاق. اور امام احمد کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ ضعیف لتفرد ابن اسحاق وہو محمد. یہ راوی ضعیف ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ راوی کو دھیان میں رکھنا ہے آپ کو، اور کون سی آیتیں کھائی گئی اس کو دھیان میں رکھنا ہے، اور کہ بکری کے کھانے کا واقعہ یہ اس کے اندر آیا ہے، راوی بھی وہی ہے. تمام جگہ پہ یہ حدیث جہاں جہاں پہ یہ نقل ہوئی ہے، یہ حدیث جہاں جہاں نقل ہوئی ہے، یہ جو کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ لیے ہے، یہاں پہ نقل ہوئی، لیکن یہ بکری کے کھانے کا واقعہ اس میں نہیں ہے. یہاں پہ جہاں بھی نقل ہوا اس کو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے. اسنادہ ضعیف لتفرد ابن اسحاق. کیا کہتے ہیں امام احمد کہ اسنادہ ضعیف، کہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے. لتفرد ابن اسحاق، یہ تفرد ہے ابن اسحاق. وہو محمد ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ.
وفی متنہ نکارا، اور اس کے جو متن حدیث کے متن پہ نکیر کی ہے، اسناد اس کی سند بھی ضعیف ہے اور اس کے متن پہ بھی نکیر کی گئی ہے۔ مستدرک علی الصحیحین، چوتھے نمبر کی جلد ہے، حدیث نمبر ہے 8071، 8071۔ یہاں پہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ کثیر بن سلط فرماتے ہیں حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت کون ہے؟ کاتب وہی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصاحف لکھا کرتے تھے، یہ دونوں اس آیت تک پہنچے، دونوں کے بیچ میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ یہ آیت کی بات کر، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان کو لازمی رجم کرو، یہ آیت کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ تو کیا آگے کیا ہے؟ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس آیت کو لکھ لوں؟ مجھے یوں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ سوال کرنا اچھا نہیں لگا۔ کیوں نہیں اچھا لگا؟ یہ بات پہ دلیل ہے کہ منسوخ التلاوہ آیت تھی، ٹھیک ہے، یہ بات پہ دلیل ہے کہ منسوخ التلاوہ آیت تھی یہ۔ اچھا اب دیکھ لیتے ہیں سنن الکبریٰ میں، اس کی جلد ہے، جلد نمبر 6، حدیث نمبر ہے 7110، 7110۔ اس میں کیا آتا ہے؟ کننا عند مروان وفینا زید بن ثابت، کہ ہم مروان کے ساتھ تھے، وفینا زید بن ثابت، زید بن ثابت ہمارے ساتھ تھے، فقال زید، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کننا نقرأ الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ، یہ پچھلی والی حدیث کی تائید کر رہی ہے بات، پڑھا کرتے تھے الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ، فقال مروان الا تجعلوہ فی المصحف، تو تم نے اسے کیوں نہ لکھا مصحف کے اندر؟ کہتے ہیں الا تری ان الشابین ثیبین یرجمان، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بھئی جو نوجوان مرد عورت وہ زنا کرتے تو ہم ان کو رجم کیا کرتے ہیں۔ آگے نقل کرتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہم تھے تب یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ انا اشفیکم، کہ میں تمہیں یہ بات میں ڈاؤٹ کلیئر کر دیتا ہوں۔ قلنا، ہم نے کہا وکیف ذلک، کہ کس طرح؟ تو انہوں نے کہا اذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ کہ ہم چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاذکر کذا وکذا، اور ہم بتائیں گے کہ کیا ہوا، کیا بات چلی۔ تو کیا آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لیے لکھ لوں آیت رجم کو؟ قال لا استطیع، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو نہیں لکھیں گے۔ کیوں نہیں لکھیں گے؟ کیونکہ منسوخ التلاوہ تھی آیت ہے۔ اب مصنف عبد الرزاق میں دیکھ لیں، وہ تو رجم کی آیت تھی جو اس کا تو ہو گیا، اب دیکھتے ہیں رضاعت کی آیت ہے۔ یہ ہے مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 6، حدیث نمبر 14724۔ قال اخبرنی عمرو بن دینار انہ سمع ابن عمر سے سنا، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول نہیں ہے، صحابی کا قول ہے۔ اور جو اصول حدیث جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب صحابی کا قول آ جائے اور وہ کسی حلت یا حرمت کی بات کر رہا ہو، اس سے یہ بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی تصدیق اسے حاصل ہے، کیونکہ حلت اور حرمت کی بات ڈائریکٹ صحابی نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث موقوف ہے۔ کیا ہے آگے؟ تحرموا رضاعت او رضاعتان، کیا تم حرام نہیں کرتے رضاعت، ایک مرتبہ کی رضاعت، اور رضاعتان، اور دو رضاعتیں۔ رضاعت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے تو وہ اس کا حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے؟ الا اتحرموا رضاعت او رضاعتان، کیا آپ حرام نہیں کرتے رضاعت اور رضاعتان کو، دو رضاعتوں کو؟ ابن عمر سے کہا گیا سألہ رجل، کہ کسی مرد نے سوال کیا، تو کیا کہتے؟ فقال ما نعلم الاخت من الرضاعت الا حراما، کہ میں نہیں جانتا کسی بہن کو، میں نہیں جانتا الا حراما، کہ رضاعت اور رضاعتان، ایک رضاعت ہو یا دو رضاعتیں ہو، حرام ہو جاتی ہے، وہ یوں کہتے ایک رضاعت اور دو رضاعتوں سے۔ اچھا اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں 10 رضاعتوں پہ، 10 مرتبہ کسی شخص کو دودھ پلانے کی رضاعت والی بات سے یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو منسوخ کر کے 5 مرتبہ والی، یعنی یہ جو حکم آیا یہ گریجولی آیا، سلولی آیا، جس طرح شراب کی حرمت ہوئی تھی اسی طرح یہ حکم کی بھی حرمت دھیرے دھیرے ہوئی تھی۔ پہلے 10 والی آیت تھی، پھر وہ منسوخ ہوئی، اس کے بعد 5 رضاعت والی آیت ہوئی، پھر وہ منسوخ ہو کر اخیر میں ایک رضاعت کی بات ہو گئی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فقال رجل نے کہا، وہ مرد نے کہا ان امیر المؤمنین یرید ابن الزبیر یزعم
انہو لا تحرم رضع، کہ امیر المومنین کا تو یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں انہو لا تحرم رضع، کہ وہ تو نہیں کہتے، وہ یوں کہتے کہ ایک رضعت سے حرام نہیں ہوتا، ولا رضعتان، اور دو رضعتوں سے بھی نہیں ہوتا. تو کیا کہتے ابن عمر، قضاء اللہ خیر من قضائک و قضاء امیر المؤمنین، کیا اللہ کا فیصلہ تیرے اور تیرے امیر المؤمنین کے فیصلے سے بڑھ کر ہو گیا؟ اس کا مطلب یوں کہتے ہیں وہ یہ جو آیت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا اور ایک رضاعت سے بھی حرمت کا رشتہ بن جاتا تھا. اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ایبروگیشن، یہ کیا ناسخ منسوخ ہے؟ تو یہ ان کا الزامی جواب یہ بنتا ہے کہ ان کی بائبل کے اندر بھی ناسخ منسوخ کا کانسیپٹ ہے. آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے، کانسیپٹ آف ایبروگیشن ان بائبل، ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 1 to 2. اس میں کیا ہے یہ دیکھ لیتے. If a man marries a woman who becomes displeasing to him، اگر کوئی مرد شادی کرتا ہے ایسی عورت سے جو displeasing to him because he finds something incident about her، اس کے بارے میں وہ خدشہ رکھتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، ڈسپلیزنگ یعنی ایسا معاملہ ہے، اینڈ ہی رائٹس ہر سرٹیفکیٹ آف ڈیورس، وہ طلاق دیتا ہے اس کو، گیو اٹ ٹو ہر اینڈ سینڈس ہر فرام ہز ہاؤس، کوئی تحریر لکھ کے دیتا ہے، طلاق نامہ لکھ کے دیتا ہے اور اس کے گھر پر بھیج دیتا ہے، اینڈ اف شی لیوز ہز ہاؤس شی بیکیم دا وائف آف اندر مین، تو اس کو طلاق مل جاتی ہے. لیکن وہ چیز کو، وہ حکم کو منسوخ کر کے، یہ میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 31 اور 32 کے اندر کیا آتا ہے، اٹ ہیز بین سیڈ اینی ون ہو ڈائیورسز ہز وائف، کہ یہ بات کہہ دی گئی، اینی ون ہو ڈائیورسز ہز وائف، جو بھی مرد اس کی عورت کو طلاق دیتا ہے، مسٹ گیو ہر سرٹیفکیٹ آف ڈائیورس، تو وہ ایک لکھت میں لکھ کر دے، ایک تحریر لکھ کے دے ڈائیورس کی. بٹ آئی ٹیل یو دیٹ اینی ون ہو ڈائیورسز ہز وائف، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مرد اب اس کی بیوی کو طلاق دیتا ہے ایکسپٹ فار میریچل انفیتھفلنس، لیکن صرف اس بات کے لیے کہ اس کی عورت کا کیریکٹر صحیح نہ ہو، causes her to become an adulteress، کہ وہ اس کو ایڈلٹرس پروسٹیٹیوٹ بننے پر مجبور کر دیتا ہے اس طرح کر کے. اینڈ اینی ون ہو میریز دا ڈائیورسڈ وومن کمٹس ایڈلٹری، اور جو کوئی ڈائیورسی طلاق شدہ عورت سے نکاح کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے. میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 31 اور 32 کی بات ہو رہی ہے، بائبل کے خود کے اندر ہے. یا تو مان لو کہ یہ کانٹراڈکشن ہے، یا تو یہ کہہ لو کہ یہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. اگر تم کہتے ہو کانٹراڈکشن ہے تب بھی تم غلط ہو کہ بائبل کے اندر کانٹراڈکشن ہے خدا کی طرف سے، تو اس میں کانٹراڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے تو تمہارا اور ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہماری وہ جو آیت ہے جس کا ذکر وہ حدیث کے اندر آیا وہ دونوں منسوخ التلاوہ آیت ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں یہاں پر، یہ ڈیسائپلس کی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مریدین تھے، ان کے حواریین تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. These 12 Jesus sent out with the following instructions: Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6. اس کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو ڈیسائپلس ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں کہ تم جینٹائلز کے پاس مت جانا، صرف اسرائیل کے پاس جاؤ، لاسٹ شیپ آف اسرائیل، کسی کو دعوت مت دینا کیونکہ میری نبوت یہاں تک کی ہے. لیکن وہ حکم کو منسوخ کر کے کیا ہے یہاں پہ میتھیو چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 18 اور 20 میں کیا کہتے ہیں؟ Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ڈیسائپلس کے پاس گئے اور کہا all authority in heaven and on earth، زمین و آسمان میں جتنی بھی authority ہے وہ مجھے دی گئی ہے. therefore go and make disciples of all nations، جاؤ اور پھیل جاؤ اور تمام لوگوں کو اپنا مرید بناؤ، تمام لوگوں کو میری سیکھ سکھاؤ. baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. بیپٹائز کرنا ایک ایسی پروسیس ہے کہ جس میں پانی میں انسان کو ڈبا کر باہر نکالا جاتا ہے، گیلا ایک ٹائپ کا ہولی بات ہوتا ہے، اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. بیپٹائزنگ them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. فادر کے نام پہ، سن کے نام پہ اور ہولی اسپرٹ کے نام پہ ان کو بیپٹائز کرو. اینڈ ٹیچنگ them to obey everything I have commanded to you، اور انہیں سکھاؤ جو جو چیزیں میں نے تمہیں سکھائی ہوئی ہے. اینڈ surely I am with you always، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، to very end of the age،
ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اب یہ جو اعتراض تھا میں نے آپ کے سامنے ایک دم کلیئر کر دیا